بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامی، آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الہم اسلامک سٹوریز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خبیب جو کہ قیدی بنائے گئے تھے ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں، اور کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ سامعین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بھری دوپہر کی بات ہے کہ جب ہر طرف لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، ایسے میں مکہ کے بازار میں پکار ہوتی ہے جسے سن کر لوگ کثیر تعداد میں ایک ہی سمت چل پڑتے ہیں۔ سب کو متوجہ کرنے کے لیے ڈھول بجایا جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جشن کا سما ہے۔ لوگ رنگ برنگی جھنڈے ہاتھوں میں لے کر چہروں پر شیطانی مسکراہٹوں کے ساتھ بے چینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ کچھ لمحے کے بعد مجمع کی نظر ایک شخص پہ پڑتی ہے جو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا جاتا ہے۔ مجمع کے افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ظلم و بے بسی کا عجیب منظر تھا۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا اور طے کیا تھا کہ اسے سولی پر لٹکا کر نیزوں سے ہلاک کریں گے۔ اب مجمع میں خوشی کے شادیانے بج ہی رہے تھے کہ دوبارہ سے ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، وہ پوری کی جائے گی۔ مجمع کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی امان مانگے گا یا شاید مال و دولت مانگے، مگر قیدی نے کہا کہ میری تو کوئی اور خواہش نہیں ہے، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ قیدی کو مہلت مل جاتی ہے۔ قیدی وہیں پہ کپڑا بچھا کر قبلہ رخ ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کر دیتا ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا ہوں، لیکن پھر تم سمجھتے کہ میں موت سے ڈر گیا اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ قیدی بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے وہ قیدی چند اشعار پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے الہی، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود ہر شخص کے لیے بآواز بلند بد دعا کی کہ یا رب، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال دیا اور موقع پر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک لالچ دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پر لٹکا دیا جائے؟ یہ سن کر قیدی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسہ کھینچ دیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قیدی کا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے وعلیکم السلام یا خبیب۔ صحابہ کرام حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت باندھ دی اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ یہ جبرائیل امین نے مجھے اس کا سلام پہنچایا تھا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں ہجرت کے قبل اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ نے اس غزوہ میں مشرکین کے ایک بہت بڑے رئیس حارث بن عامر کو جہنم واصل کیا تھا۔ یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا قصور تھا جس پر قریش نے آپ کو دھوکے سے قابو کر کے جس بدکاری کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے وہ کھلی شیطانیت اور بزدلی تھی۔ ایسا فعل تو عرب کے قومی روایتوں کے بھی خلاف تھا، مگر قریش کے مشرکین جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے تھے، اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
چند صحابیوں کو ان کا جسد خاکی مکہ سے لانے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاکی سولی سے اتارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم بالکل تازہ ہے، آپ کے زخموں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے۔ بے شک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔